یزید کی ساری پول کھولنے والا اور یزید کے سارے کچے چٹوں کو بے نقاب کرنے والا سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو وہ سرجون ہے۔ سرجون یزید کا ابتدائی دنوں کا دوست ہے۔ جب یزید کے کردار کو کوئی نہیں جانتا تھا، جب سے سرجون اس کے کردار کو جانتا تھا، اور اس نے بہت باتیں کی ہے۔ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، انہوں نے بہت بڑی باتیں سرجون کے حوالے سے یزید کے بارے میں لکھی ہے۔ تو سرجون کہتا ہے کہ یزید کی زندگی کا اختتام یہ ہے، اس کی زندگی کا اینڈ یہ ہے جو ہم سب کو عبرت کی طرف لے جاتا ہے۔ یوں تو ابن زیاد کا اینڈ، شمر کا اینڈ، یہ سب چیزیں ہمیں عبرت کی دعوت دیتی ہے کہ بہت دن تک کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ ایک دن وہ ضرور آتا ہے جب ظالم کو قدرت اس کے ظلم کا مزہ چکھاتی ہے۔ اور پھر یاد رکھنا، جس کو سزا نہیں دینا ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی غلطی پر بھی اسے ٹوک دیا جاتا ہے اور بچا لیا جاتا ہے، اور جسے سزا دینا منظور ہوتا ہے اسے خوب ڈھیل دی جاتی ہے، خوب ڈھیل دی جاتی ہے، اتنی ڈھیل کہ انسان گناہ کرتے کرتے گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے گناہ کرنے کا۔ جو لوگ دولت کی بنیاد پہ پاپ کرتے ہیں، جو لوگ دولت کی ریل پیل کی بنیاد پر عیاشیاں کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ قدرت ہمیں مال دے کر بھول گئی، ہمیں محل دے کر بھول گئی، لیکن سن لو میرا رب کسی کو بھولتا نہیں ہے۔ اگر کوئی تحت الثری کی تہ میں جا کر گناہ کرے تو بھی قدرت اسے دیکھتی ہے۔ اس لیے طاقت کے بل پر، جوانی کے بل پر، مال کے بل پر کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، ورنہ قدرت جب ڈوری ٹائٹ کرتی ہے تو پھر انسان کے توبہ کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھتے۔ تو یزید نے خوب عیاشیاں کی، بندروں کا ناچ دیکھنا، مرغ لڑانا، اسی طرح سے معاذ اللہ سرجون نے یہاں تک کہا ہے کہ یزید اس بدترین ذات کا نام ہے کہ جب اس کی شہوت بھڑکتی، حیا کے پردے میں کہنا چاہتا ہوں، اس کی شہوت بھڑکتی تو وہ سوتیلی ماں کے ساتھ بھی اپنی ضرورت پوری کرتا، وہ پھوپھی کے ساتھ بھی اپنی ضرورت پوری کرتا، اتنا ہی نہیں وہ لڑکوں کے ساتھ بھی اپنی ضرورت پوری کرتا۔ سرجون کے بیان کے مطابق یزید اس بدترین انسان کا نام ہے جس نے کتوں کے ساتھ بھی بدفعلیاں کی ہے۔ یزید کے محبین کم سے کم ہمارا بیان نہ سنتے، ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر کو پڑھ لیتے تو کم سے کم رحم اللہ اور امیر المومنین تو نہ کہتے۔ ارے تم یزید کو رحم اللہ کہتے ہو اور امیر المومنین کہتے ہو تو ہر امیر المومنین پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے معاذ اللہ کہ یزید بھی امیر المومنین، حضرت عمر بھی امیر المومنین، تو کیا معاذ اللہ حضرت عمر کا کردار یزید کی طرح تھا؟ استغفر اللہ۔ سوچو، شرم کرو، دین کو کیوں بدنام کرنا چاہتے ہو؟ تو کتوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا یزید ہے۔ میرے علم میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی، اللہ رسول کی عطا سے ہم نے اپنے بزرگوں کی بہت کتابیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، لیکن مجھے فرعون کے متعلق بھی یہ بات نہیں ملی کہ اس نے کتوں کے ساتھ بدفعلی کی۔ نمرود کے متعلق بھی یہ بات نہیں ملی۔ بخت نصر کے بارے میں، ابو جہل وغیرہ کے بارے میں بھی یہ بات ہم نے نہ پڑھی نہ سنی کہ اس نے کتوں سے بدفعلی کی۔ لوگ کہتے ہیں حضرت امام اعظم نے یزید کو کافر نہیں کہا، تم لوگ اتنی اس کی برائی مت کیا کرو۔ تو آپ سمجھتے کیا ہیں کہ اگر اس کو کافر نہیں کہا تو کیا مسلمان کہا ہے؟ امام اعظم نے نہ اس کو مسلمان مانا نہ اس کو کافر کہا، اور امام اعظم کی فقہی ندرت تم کیا جانو؟ تمہیں تو حنفیت کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ دراصل اگر کافر کہہ دیتے امام اعظم، ان کی فقہی بصیرت دیکھو کتنی عظیم ہے، ان کی دوراندیشی دیکھو، اگر کافر کہتے تو لوگ سمجھتے جیسے ہندوستان کے بمبئی کے کافر کی طرح، یعنی ایک محدود تصور ہو جاتا، کیونکہ بہت سارے کافر ایسے ہیں کہ جو کفر تو کرتے ہیں لیکن شراب نہیں پیتے۔ آپ کے بمبئی میں بہت سارے کافر ایسے ہیں جو لوگوں کے شراب چھڑانے کے لیے دوائیاں دیتے ہیں، ہے نا؟ ایسے کافر ہیں۔ بہت سے کافر ایسے ہیں جو کافر ہیں لیکن زانی نہیں ہیں،
جو زنا کے بارے میں تقریریں کرتے لیکچر دیتے ہیں مت جاؤ زنا کی طرف. کوئی ضروری نہیں کہ کافر ہو تو زنا بھی کرے. کافر ہے لیکن زنا نہیں کرتا, کافر ہے لیکن شراب نہیں پیتا, ایسا بھی ہے. اگر یزید کو کافر کہہ دیتے تو لوگ سمجھتے ویسا کافر جیسے مالیگاؤں میں کوئی کافر رہتا ہو, جیسے بمبئی کا کوئی کافر ہو. لوگ شیطان کو کافر نہیں کہتے کیونکہ شیطان ایک اصطلاح کا نام ہے. یعنی جب بھی شیطان آئے گا, کفر کی جان شیطان, لڑائی لگانے والا شیطان, زنا کروانے والا, یعنی اس کا نام آیا اور ساری گندگی سامنے آ گئی. تو یہ شیطان ایک خود اصطلاح ہے, اسے کافر منافق مشرک کہنے کی ضرورت نہیں. نام شیطان خود ایک اصطلاح ہے. جس طرح نام شیطان ایک اصطلاح ہے, اسی طریقے سے نام یزید ایک اصطلاح ہے. کافر کہہ کر اس کی برائیوں کو آپ محدود نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ بتانا چاہتے تھے جب یزید ہو ہر گندگی, مطلب ہر گندگی کا دوسرا نام یزید, کوئی برائی نہ چھوٹے. یہاں تک اس بدبخت نے کہا کہ محمد پر کوئی وحی نہیں آئی, بس حکومت کا ڈھونگ رچانے کے لیے یہ ساری چیزیں کی. معاذ اللہ استغفر اللہ, اس طرح کی بکواس اس نے کی ہے, کتابیں بھری ہوئی اس سے, سارے معاملات لکھے ہوئے. تو سرجون کہتے اتنی گندگی تھی اس میں, اور اس کی تمنا تھی کہ ہر دن وہ ایک الگ عورت کے ساتھ زنا کرے. مجرے سننا, اس کی نیند اس طرح ہوتی تھی کہ اس کے سرانے شراب کے مٹکے رکھے رہتے تھے, اور ناچنے والی لڑکیاں ناچتی تھی, گانے والی گاتی تھی, اور اس ماحول میں وہ بستر پہ لیٹتا تھا. اس کا جسم انتہائی موٹا اور بھدا, بدن پر جیسے سور کے کڑک اور سخت بال ہوتے ہیں ویسے اس کے جسم پہ سخت اور کڑک بال تھے. قدرت اللہ جیسا جو ہوتا ہے اس کو بناتی ویسا ہی ہے, تاکہ آدمی دیکھ کے پتہ چل جائے کہ اس کی اوقات کتنی ہے. دیکھو بکری کے بدن پہ بھی بال ہوتے ہیں اور سور کے بدن پر بھی ہوتے ہیں. بکری کے بال قدرت نے ایسے بنائے دیکھو تو ہاتھ پھیرنے کو جی چاہے, اور قدرت نے سور کے بال ایسے بنائے کہ دیکھ کر نفرت آئے. دیکھ کر ہی نہیں بلکہ نام سے نفرت آئے. قدرت کا ایک نظام ہے, اللہ کی سنت ہے, یہ سنت الہیہ ہے. خدا بناتا ہے جو جیسا ہوتا ہے تاکہ دیکھ کر پہچان لیا جائے. بس گفتگو سمیٹتے ہوئے بہت آپ پہ بار نہیں ڈالنا چاہتا, میں یہ بات مکمل کر لینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں بھی کافی ٹائم سے بیٹھے ہیں. اگرچہ آپ کی تمنا ہے کہ آپ سنیں, لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک ہی محفل میں پوری کربلا بیان ہو تو میرا ایمان یہ ہے, میں اپنے شہر والوں سے بھی کہتا ہوں, میرے شہر کے لوگ بھی 6-6 دن 2-2 ڈھائی گھنٹہ سننے کے لیے آتے ہیں. اٹھتے ہیں, اٹھتے نہیں ہیں, بیٹھنے کی بات کرتے ہیں اور بولو کی بات کرتے ہیں. یہ مولا حسین کی خیرات ہے, لیکن یہ بات سمجھ لیں زندگی ختم ہوگی, کربلا کبھی ختم نہیں ہوگی. ہاں, اور جتنا تم کربلا سے قریب جاؤ گے اتنے راز کھلتے چلے جائیں گے. ابھی تو میں نے کربلا کو چھیڑا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ کئی سالوں سے آپ سن بھی رہے ہیں اور آج بھی سن رہے ہیں, اور اللہ سے دعا ہے کہ زندگی اللہ دے, ہم سناتے رہیں, آپ سنتے رہیں, بلکہ اللہ وہ دن لائے کہ مولا حسین کا ذکر کرتے کرتے ہی موت آ جائے. وہ ہمارے لیے سب سے عظیم دن ہوگا, وہ کامیاب دن ہوگا انشاءاللہ. تو اتنا بھی میں نہیں کہوں گا کہ آپ حضرات کو عزمیوں میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا, اور اتنا خزانہ ہے کربلا کا کہ راتیں گزرے گی, باتیں ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو یزید موٹا بھدے جسم کا, اور اس کے بدن پر کڑک اور سخت بال تھے جیسے سور کے بدن پہ ہوتے ہیں, اور ہر رات اس کی شراب سے رنگین تھی. یہ کوئی مبالغہ نہیں, میں جتنی باتیں کہہ رہا ہوں ایک ایک سطر کا حوالہ کتاب میں ہم بتا سکتے ہیں الحمدللہ تعالی. ایسا نہیں کہ میں غلو کر رہا ہوں, قطعاً یہ بات نہیں ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھیں, اور جو خارجیوں کے نزدیک معتمد علیہ مورخین ہے ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. ہمارے مورخین نے تو لکھا ہی ہے, لیکن ان کے یہاں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہے. اس کو لڑکیوں کا عورتوں کے ساتھ محبت کا شوق تھا. جو سوتیلی ماں کو نہ چھوڑے وہ کس کو چھوڑے گا. ایک عیسائی لڑکی تھی, اس لڑکی کے ساتھ یزید کو محبت ہوئی. بات سچی تو یہ ہے کہ جس کے دل میں آل نبی کی محبت نہیں وہ کسی سے محبت کبھی نہیں کر سکتا. وہ محبت کیا تھی؟ وہ نفس کی خواہش تھی, نفسانیت تھی. وہ اس نے محبت کا ڈھونگ رچایا اس عیسائی لڑکی کے ساتھ.
لیکن وہ لڑکی تھی بڑی ہوشیار. یزید کی موت کی مختلف روایتیں ہیں، لیکن ہر دن ہم الگ الگ روایتیں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ساری روایتیں آپ کے سامنے ہو اور آپ سب سے عبرت حاصل کریں. اس کا جو دوست سرجون تھا، سرجون اور یہ دونوں جاتے تھے اس لڑکی سے ملنے، تیسرا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو لڑکی اتنی ہوشیار تھی، وہ سرجون کو بھی لبھاتی تھی اور اس کو بھی. اسی میٹر میں دونوں میں دشمنی ہونے شروع ہو گئی. تو یہ لڑکی کے پاس جا کے سرجون کی برائی کرتا، سرجون اس کی برائی کرتا. تو چونکہ اس کے پاس حکومت اور سلطنت تھی تو اس لڑکی کو اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور وہ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، اگر نکاح کے لیے تیار ہے تو کل آئے گا تو اکیلا آنا، سرجون کو ساتھ نہ لانا اور کسی سپاہ کو ساتھ نہ لانا، اور ہم پھر تیرے ساتھ نکاح کریں گے. وہ لڑکی اپنے گھر سے نکلی، یزید کا موٹا جسم گھوڑے پر تھا اور اسی کے گھوڑے پہ وہ بیٹھ گئی پیچھے کی طرف. زبان حیا اس پہ بھی خاموش ہے کہ ایک موٹے انسان کے ساتھ ایک لڑکی اگر ایک گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے تو فاصلے کتنے سمٹے ہوں گے یا کتنے نہیں ہوں گے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. بس صرف منظر کشی کرنا ہے اور بتانا یہ ہے کہ یزید کی زندگی کا اختتام کیا ہے، کس حالت میں اہل بیت کے گستاخ کو موت آئی اور اس کا انجام کیا ہوا. اللہ اکبر. پھر وہ لڑکی بیٹھی اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی. وہ مہارت رکھتی تھی گھوڑا دوڑانے میں. گھوڑا دوڑتا رہا، یزید اچھلتا رہا، حتیٰ کہ گھوڑا پسینے پسینے ہوا. اور یزید چونکہ موٹا انسان تھا جلدی تھک گیا وہ. اور ایک جنگل میں پلان کے مطابق ایک گھوڑا اور بندھا تھا اور کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے. لڑکی اس گھوڑے سے اتر کر اس گھوڑے پہ اس نے چھلانگ لگائی اور بیٹھی اور اس نے کہا یزید نکاح کی شرط یہ ہے، ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں گھوڑے کی، اگر تو آگے نکل گیا تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں. اس کا گھوڑا بھی تھک چکا تھا اور یہ بھی تھک چکا تھا. لڑکی گھوڑا دوڑاتی رہی، یہ آگے کرنے کی کوشش میں خوب بھگاتا رہا، حتیٰ کہ بہت یعنی کہ دیر تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا. اور پھر یہ پسینے سے شرابور ہو کر اپنے گھوڑے کی لگام چھوڑ کر گھوڑے سے زمین پہ گرا. جب گھوڑے سے زمین پہ گرا تو یہ تڑپتا تھا مجھے پانی دے دے، پانی دے دے، اور کہتا تھا کہ کسی طرح تیرے ساتھ میرا نکاح ہو جائے. تو لڑکی نے اس کے سینے پہ پیر رکھا، اس عیسائی لڑکی نے، اور پھر کہا ظالم تو پانی مانگتا ہے اور تم مجھ سے نکاح کی بات کرتا ہے. میں نے سنا ہے کہ تیرے حکم سے تیرے نبی کا گلشن ویران ہوا. جو اپنے نبی کی اولاد کا وفادار نہ ہوا وہ میرا کیا وفادار ہوگا. میں تو مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہوں. اس لڑکی نے کہا جب تو اپنے نبی کی اولاد سے بے وفائی کرتا ہے مجھ سے وفا کب کرے گا. اور اس نے اپنے کمر سے خنجر نکالا اور یزید کی شہرک پر اس حالت میں جبکہ وہ پیاس کے لیے تڑپ رہا تھا اس کی گردن پر وہ خنجر چلا دیا. اب اس کا ملک شام میں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا. تو اس نے سرجون کو بلایا اور یہ واقعہ بتا کر وہ سرجون کے ساتھ فرار ہو گئی. اور اب یزید کو کاٹ دیا گیا، وہ مر گیا. یہ داستان کسی کو پتا نہیں. یزید کے 8 بیٹے تھے. وہ بیٹوں نے یزید کو ڈھونڈنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا، لیکن کہیں نہیں پایا. پھر ایک مرتبہ حکومت کے کچھ سپاہی یا کچھ لوگ شکار کے لیے جنگل میں نکلے تو یزید کے لاشے کو انہوں نے اس حال میں پایا کہ اس کا لاشا سڑ رہا تھا اور اس میں کیڑے موجود تھے. تو اس کے 8 بیٹوں نے مل کر اس کی نماز جنازہ پڑھے بغیر، اس کے جسم کو غسل دیے بغیر، کیونکہ پوزیشن ہی یہ نہ تھی کہ غسل دیا جاتا کیونکہ جسم پھٹا ہوا تھا اور اس میں کیڑے تھے اور بدبو آ رہی تھی. تو اس کے جسم کو نہلائے بغیر اور نماز جنازہ پڑھے بغیر اس کو جو ہے اس کے بیٹوں نے دفن کر دیا اور چھپا کر دفن کیا، بتایا نہیں گیا جنگل کے اندر. اور پھر یہاں تک حالات ہوئی کہ بس انہوں نے اعلان کر دیا کہ یزید مر گیا. اور اس کے بعد اس کے بیٹے معاویہ اصغر کو حکومت سونپنے کی بات کی گئی. تو معاویہ اصغر کا کہنا یہ تھا کہ جس تخت پر اہل بیت کے خون کے دھبے ہو وہ تخت مجھے نہیں چاہیے. اور اس نے لینے سے انکار کیا، وہ مر گیا. اس کے بعد اس کے 8 بیٹے یکے بعد دیگرے مرض میں مبتلا ہو کے مرتے چلے گئے اور اس کی نسل وہیں پر ختم ہو گئی. لیکن امتحان میں وہ اس طرح ناکام ہوا
अय्याशियां की, बुराइयां की, इख्तिताम ये हुआ, नस्ल भी खत्म हो गई। हुसैन ने सब कुछ लुटाया। मौला अगर तू बेटा मांगता है जवान तो ले ले, मासूम अली असगर मांगता है तो ले ले, मेरी जान चाहिए वो भी ले ले। सब हुसैन ने दिया, सब दिया, खुदा को राजी किया। तो फिर हाल ये हुआ, करबला से हुसैन का एक ही बेटा लुटा हुआ मदीने पहुंचा था। उस एक ही बेटे में अल्लाह ने इतनी बरकत अता की कि पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं मुसलमान बसते हैं वहां हुसैनी सैयद आज भी मौजूद है। अरे खुद आपकी बस्ती में शाह बुखारी जो सो रहे हैं ये इमाम हुसैनी की तो औलाद है। आप गौर फरमाएं तो ये फैजान हुसैनी आज घर घर बट रहा है। लोग कहते हैं हुसैन का गला कट गया, हुसैन हार गए, यजीदियों ने गला काट लिया, यजीदी जीत गए। हम कहते हैं ऐसा नहीं है। देखिए जंग के एजेंडे होते हैं, एजेंडा जो जीतता है वही जीता हुआ माना जाता है, जो एजेंडा हार जाता है वो जीता हुआ नहीं माना जाता। यजीद का एजेंडा ये था, हुसैन मैं तेरे हाथ से बैत लेकर के रहूंगा। हुसैन का एजेंडा ये था, मैं बैत नहीं करूंगा। यजीद बैत लेना चाहता था, हुसैन बैत करना नहीं चाहते थे। मुझे बताओ अगर यजीद बैत ले लेता तो फिर लोग कहते यजीद जीत गया। हुसैन ने बैत नहीं की, मौला हुसैन जीते। और अल्लाह अकबर, मौरखीन ने यहां तक लिखा कि जब इमाम हुसैन का सर काट लिया गया तो उस वक्त यजीदियों में से किसी ने ये प्लान पेश किया था, मंसूबा पेश किया था, जीते जी हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ देकर बैअत नहीं की तो चलो जल्दी से हुसैन के हाथ काट लेते हैं। वही हाथ ले जाएंगे दमिश्क को और यजीद के हाथ में हाथ रख देंगे तो हुसैन की रूह तड़पेगी कि जीते जी हाथ न दिया। तो शहादत के बाद तो यजीद के हाथ में हाथ दे दिया, लेकिन जैसे वो लाशे की तरफ बढ़े कुदरत ने हुसैन के दोनों हाथ उठा लिए थे। अब मौला हुसैन के हाथ मौजूद न थे। मौला हुसैन ने शहादत से पहले अपने हाथ बचाए, अल्लाह ने शहादत के बाद उनके हाथों की लाज रखी और बता दिया कि हुसैन एजेंडे पर तू जीतेगा, यजीद शिकस्त खाएगा। और बंबई वालों मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो लड़ने वाले लोग हो, तुम्हारे यहां लड़ाइयां मशहूर है। देखो जब दो ग्रुप लड़ते हैं तो जो मैदान छोड़ के भाग जाता है उसको हारा हुआ कहते हैं और जो मैदान में खड़ा रहता है उसको जीता हुआ कहते हैं। यही तो है, हार जीत का मियार ज्यादा से ज्यादा यही है कि जो मैदान छोड़ गया वो हार गया, जो मैदान में मौजूद है वो जीत गया। आप मुझे बताइए करबला के अंदर इस वक्त खड़ा कौन है? क्योंकि जंग तो करबला में हुई थी, इस वक्त खड़ा कौन है? यजीदी या यजीद इब्ने जियाद शिमर कौन खड़ा है? इनके पते भी नहीं है, सब भाग गए हैं। आज भी हुसैन का गुंबद बता रहा है, हुसैन आज से 1350 साल पहले जैसे यजीदियत के खिलाफ डट के खड़ा था, आज भी हुसैन वहां पे डटा हुआ है और बता रहा है मैदान छोड़ के हम नहीं गए हैं, मैदान छोड़कर तुम गए हो। मैदान करबला तो आज भी हमारे हाथ में है और क़यामत तक रहेगा। जब तक हुसैन ना आए थे वो कर्बो बला था, हुसैन आ गए करबला रश के जन्नत बन गया है। आज भी फरिश्ते अदब और एहतराम के साथ वहां की खैरात लेने के लिए आते हैं। अल्लाह उनकी खैरात हमें भी नसीब फरमाए। उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शान अहले बैत, सर कटाना जान देना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा। ऐ खानदान अहले बैत अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत पूरे करती है। अरूसाने शहादत का सिंगार खूब दूल्हा बना है। हर जवाने अहले बैत बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं कहा करते हैं, इस शान से कहा करते हैं, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। इस शान से करते हैं कि सहाबा की बेअदबी भी न हो और अहले बैत का हक भी अदा हो जाए। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अल्लाह हम सबको सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत में कायम रखे, इसी पे जिंदगी दे, इसी पे मौत अता फरमाए। आका ने फरमाया मम माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए अल्लाह उसे शहादत